اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ اس آیت کے اندر دو جملے ہیں۔ پہلا جملہ ایاک نعبد، جس میں عبادت کو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محدود و مخصوص کر دیا گیا ہے، یعنی بندگی اور عبادت اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہی مخصوص ہے۔ یہاں گرامر کا ایک نقطہ ملحوظ خاطر رہے کہ نعبد فعل ہے، اس میں نحن ضمیر پوشیدہ ہے، جو فاعل ہے ایاک مفعول ہے، لیکن ہم اس میں نہیں پڑھتے کیونکہ عام عوام اس کو نہیں سمجھتی۔ تو ہم اگر صرف نعبد کہیں گے تو معنی ہوگا کہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور جب کہا جائے ایاک نعبد تو مفہوم یہ ہوگا کہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں۔ عبادت کیا ہے؟ کسی کی نہایت درجہ تعظیم کے لیے انتہائی غایت درجہ کی عاجزی اور تذلل اپنے ارادہ سے اختیار کرنا، جبکہ دین اسلام میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی رسول اللہ کے طریقہ اور فرمان کے مطابق بجا آوری عبادت کہلاتی ہے۔ اگر کوئی کام آئے گا اور اگر کوئی کام شریعت کے احکامات کے خلاف کیا جائے گا تو وہ عبادت نہیں بلکہ گناہ ہوگا۔ مثلا نماز اعلیٰ درجہ کی عبادت ہے، مگر اس میں بھی رکعات کی تعداد، رکوع، سجود، اوقات نماز کی پہچان اور دیگر ارکان میں اگر رسول اللہ کے احکامات اور طریقے کو مد نظر نہ رکھا جائے تو وہ نماز نہیں ہوگی۔ بارگاہ عزت میں بندہ کی طرف سے اپنی عبدیت، عاجزی اور غلامی کے تعارف کے لیے دوسرا جملہ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ہے۔ یہاں بھی ایاک کی قید لگنے سے مفہوم یہ بنتا ہے کہ اور ہم تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے بھی مدد نہیں چاہتے۔ جب بندہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہہ کر اپنے معبود حقیقی کو خطاب کرتا ہے تو در حقیقت اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کر کہتا ہے کہ اے اللہ، میں تیری ذات و صفات کا اقرار کر کے ہی تیری بندگی اور عبادت کر رہا ہوں۔ میرے ظاہری باطنی قوا اور جان و مال سے تمام تر قولی، فعلی اور بدنی عبادات، پرستش اور بندگی جس قدر بھی ہو سکتی ہے وہ تیرے لیے مخصوص ہے، اس میں کوئی شریک نہیں۔ ہم تیری ہی کبریائی بیان کرتے ہیں اور تیرے ہی احکامات پر عمل کرتے ہیں۔ علامہ ابن کثیر کے مطابق پورے دین اور کامل اطاعت کا حاصل یہی دو چیزیں ہیں جو ایاک نعبد و ایاک نستعین میں بیان کی گئی ہیں۔